کبھی سوچا ہے کہ جس چیز کو ہم کامیابی سمجھ کر پوری زندگی اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، کیا وہ واقعی کامیابی ہے؟ کیا دولت، جائیداد، کاروبار، شہرت اور طاقت ہی انسان کی اصلی کامیابی کا پیمانہ ہے؟ ہمارے ذہن میں کامیابی کے جو معیار بیٹھے ہوئے ہیں، آخر وہ کیا ہے؟ کیا کامیابی پیسے سے آتی ہے؟ کیا کامیابی جائیداد سے آتی ہے؟ کیا کامیابی بڑے کاروبار سے آتی ہے؟ کیا کامیابی شہرت سے آتی ہے؟ کیا کامیابی طاقت اور اختیار سے آتی ہے؟ دنیا نے ہمارے سامنے یہی معیار کھڑے کر، جتنا زیادہ امیر اتنا زیادہ کامیاب، جتنا زیادہ مشہور اتنا زیادہ کامیاب، جتنا زیادہ مقبول اتنا زیادہ کامیاب۔ جو لیڈر بن گیا وہ کامیاب، جس نے بڑا کاروبار کھڑا کر لیا وہ کامیاب، جس نے بے حساب دولت جمع کر لی وہ کامیاب۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ایک بہت بڑا فریب ہے۔ انسان جس چیز کو کامیابی سمجھ لیتا ہے اس کی پوری جد و جہد اسی کے لیے ہونے لگتی، اس کی ساری کوششیں اسی کے لیے ہوتی، اس کی ساری محنت اسی کے لیے ہوتی ہے، وہ دن رات اسی کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ یہی بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے۔ اصلی کامیابی نہ دولت، نہ شہرت میں ہے، نہ طاقت میں ہے، نہ حکومت اور لیڈرشپ میں ہے، بلکہ اصلی کامیابی ایمان میں، نیک اعمال میں ہے۔ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کر اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنے میں۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیے اور اپنی پوری توجہ اس پر رکھیں۔ یہ صرف ایک سوچ نہیں ہے بلکہ ایک ذہنی رویہ ہے۔ اور یاد رکھیے، انسان کی شخصیت میں اصلی انقلاب اسی وقت آتا ہے جب یہ رویہ بدل جاتا ہے۔ اب ذرا اس کا نتیجہ، اگر کامیابی کا معیار دولت ہوتا تو قارون دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہوتا۔ اگر کامیابی قیادت، حکومت اور اقتدار سے ملتی تو فرعون اور نمرود سب سے زیادہ کامیاب ہوتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کامیابی کا تعلق نہ دولت سے ہے اور نہ طاقت سے۔ اگر کوئی شخص قارون جتنی دولت حاصل کر اور دنیا میں طاقت، حکومت، سلطنت اور قیادت کے اعتبار سے فرعون اور نمرود کے مقام تک پہنچ جائے، تب بھی وہ ناکام ہو سکتا ہے، وہ خسارے میں ہو سکتا ہے، وہ برباد ہو سکتا ہے، وہ محروم ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف ابو ذر الغفاری کامیاب ہے، چاہے ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، نہ کوئی جھونپڑی ہو، نہ کوئی گھر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی محفل میں جانا چاہے تو انہیں اہمیت نہیں دی جاتی، اور اگر وہ کسی سے رشتہ مانگے تو ان کا رشتہ قبول نہیں کیا جاتا، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی محفل میں جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہیں ملتی، اگر وہ نکاح کرنا چاہیں تو کوئی ان کے رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اگر وہ کہیں کوئی سفارش کریں تو ان کی بات نہیں سنی۔ دنیا کی نظروں میں ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہو، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما۔ یہی اصلی فرق ہے۔ اس بات کو سمجھ، اسے مان لینا آسان ہے، اس پر سبحان اللہ کہنا بھی آسان ہے، لیکن اپنے ذہن کو اس کے مطابق بدل، اپنی سوچ کو اس حقیقت کے مطابق ڈھال لینا، یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ ہم اپنے ماحول سے گہرائی سے متاثر ہوتے ہیں۔ جب ہم کوئی بڑا محل دیکھتے ہیں تو دل اس کے اثر میں آ جاتا ہے۔ جب ہماری نظر کسی شاندار عمارت پر پڑتی ہے تو ہم اس سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ پاتے، اور جب کوئی لمبی، عالیشان اور قیمتی گاڑی ہمارے سامنے سے گزرتی ہے تو کم سے کم ایک لمحے کے لیے ہمارا دل حیرت میں ضرور پڑ جاتا ہے۔ اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ یہی لوگ خوش قسمت ہیں، یہی سب سے زیادہ کامیاب ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی، لیکن کون جانتا ہے کہ شاید یہی سب سے بڑی بدقسمتی، شاید یہی سب سے بڑی ناکامی ہو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کامیابی کا غلط تصور ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے تو انسان پوری زندگی دھوکے میں گزار دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن بار بار ہمیں یاد دلاتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں کامیاب ہیں۔ آج بھی آپ نے نماز میں یہ آیتیں سنی ہوں گی، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم، اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اب غور کیجیے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو واقعی کامیاب بناتی؟ یہی سب سے بڑا سبقہ ہے۔ اگر یہ بات ہمارے دل اور ذہن میں اچھی طرح اتر، اگر یہ حقیقت ہمارے اندر راسخ ہو جائے تو پھر زندگی بدل جائے، صبحیں بدل جائیں گی، شامیں بدل جائیں گی، زندگی جینے کا انداز بدل جائے گا، اور ہماری تمام کوششوں کی دشا بھی بدل جائے گی۔ پھر ہمارے پورے ویلیو سسٹم میں بدلاؤ آ جائے۔ جو چیز آج ہمیں بے حد اہم اور انمول لگتی، ہو سکتا ہے کل وہی چیز ہمیں بالکل معمولی اور بے اہم نظر آئے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا لینا دینا؟ میری مثال اس مسافر کی طرح ہے جو کسی درخت کے سائے میں کچھ دیر آرام کرتا ہے، پھر اٹھتا ہے اور اپنے سفر پر آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس مسافر کا اس درخت سے کوئی استھائی رشتہ نہیں ہوتا، نہ وہ اس کا گھر ہوتا ہے، نہ وہ اس کی منزل ہوتی۔ ٹھیک اسی طرح یہ دنیا بھی میرا گھر نہیں ہے۔ ہم تو بار بار کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ہم اس دنیا میں صرف مسافر ہیں، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس لوٹنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے تم ایک اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر، لیکن یہ بدلاؤ کب آئے گا؟ یہ سوچ کب بدلے گی؟ یہ نظریہ کب بدلے گا؟ جب تک یہ آیت ہمارے دل اور ذہن میں گہرائی سے نہ جائے، جب تک یہ ہمارے اندر رچ بس نہ جائے، تب تک یہ بدلاؤ نہیں آئے گا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہی وہ اصلی بات ہے جس کا ذکر کرنا مقصد تھا، اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو بار بار اس سورہ کی یاد دلایا کرتے۔ اسے ایک مثال سے سمجھ، اگر برف باری ہو رہی ہو اور آپ باہر نکلیں تو برف آپ کے کپڑوں پر جم جاتی، پھر آپ اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہیں تاکہ وہ برف اتر جائے۔ ٹھیک اسی طرح جب ہم اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور اپنے ماحول سے پربھاوت ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان پر بھی دنیا کی گرد جمنے لگتی۔ وہ گرد کبھی خواہشوں کی ہوتی، کبھی دنیا کی محبت کی، کبھی مال اور دولت کی کشش، اور کبھی شہرت اور مقام کی چمک دمک کی۔ اس لیے ایمان کو لگاتار جھاڑتے رہنا، اسے بار بار تازہ کرنا ضروری، اور اس کے لیے سب سے اثردار اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ انسان خود کو بار بار یاد دے کہ کامیابی ان چیزوں میں نہیں، کامیابی دنیا کی چکا چوندھ میں، کامیابی اس چمک دمک میں نہیں ہے جو ہر طرف انسان کو اپنی طرف کھینچ۔ یہ دنیا اپنی ظاہری رونقوں سے انسان کو اپنے اثر میں، یہی بات مجھے علامہ اقبال کے ایک مشہور شعر کی یاد دلا۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ اس دنیا میں مت کھو جائیے، اس کے دھوکے میں مت آئیے، اس کی چمک دمک سے پربھاوت مت ہوئے، دنیا کی محبت کو اپنے دل پر حاوی مت ہونے، اسے اپنے دلوں پر راج مت کریں، بلکہ خود کو بار بار یاد دلاتے رہیے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ خود کو یاد دلائیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجیے، اپنے اس یقین کو بار بار تازہ کیجیے کہ کامیابی دولت میں نہیں ہے، کامیابی دولت سے نہیں ملتی، کامیابی طاقت میں، کامیابی شہرت میں نہیں، کامیابی جائیداد میں نہیں، کامیابی ایمان میں ہے، کامیابی نیک اعمال میں، کامیابی حق پر قائم رہنے میں ہے، کامیابی صبر کے ساتھ ڈٹے رہنے میں۔ یہی وہ چار بنیادی اصول ہیں جو انسان کو اصلی کامیابی کی طرف لے